ایران کے وعدہ صادق کی چہارم کی نویں لہر جو کہ جوابی کارروائی ہے، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو ایرانی ملٹری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے کل ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی کوشش کی تھی، تو صدر ٹرمپ نے اب کہا ہے کہ انہیں ایران سے بات کرنی چاہیے ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک مہینے تک جاری رہ سکتی ہے۔ امریکہ میں اس کے صرف 25% حامی ہیں اس جنگ کے، 50% اس کے مخالف ہیں اور 30% انڈیسائیڈڈ ہیں۔ ایران نے جنگ بندی کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، تو اب ایران جو ہے وہ امریکہ کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہا ہے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ ایران کے وعدہ صادق کی چہارم کی نویں لہر جو کہ جوابی کارروائی ہے، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو ایرانی ملٹری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی اخبار یدعوت احرونوت اس کی ایک اطلاع کے بعد کہ امریکہ نے کل ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی کوشش کی تھی، تو صدر ٹرمپ نے اب کہا ہے کہ انہیں ایران سے بات کرنی چاہیے ہے۔ ہم ایران سے بات کریں گے، ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ انہوں نے کہا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو اس کے بعد جو تقریر کی ہے اس جنگ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک مہینے تک جاری رہ سکتی ہے، یعنی ابھی مذاکرات کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوں گی، یہ صدر ٹرمپ نے کہا۔ یعنی انہوں نے امریکیوں کو باڈی بیگز واپس آنے کے لیے ایک رائے عامہ تیار کرنا شروع کر دی ہے کہ امریکہ میں بہت ساری ان کے فوجیوں کی لاشیں آئیں گی۔ اب تک وہ یہی دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے جتنے بھی ملٹری آپریشنز کیے ہیں وہ اتنے کلین تھے کہ اس میں ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی تھی، تو اب تک انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ کافی زیادہ نقصانات ہوں گے۔ تو امریکہ میں اس کے صرف 25% حامی ہیں اس جنگ کے، اب جو مختلف رائے عامہ کے جو جائزے آئے ہیں، خاص طور پر یونیورسٹی آف میری لینڈ نے جو کیا تھا، وہ کہتی ہے کہ صرف 25% اس جنگ کے حامی امریکہ میں، 50% اس کے مخالف ہیں اور 30% انڈیسائیڈڈ ہیں۔ تو دوسری جانب ایران نے جنگ بندی کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہ ان کا کوئی رابطہ اس بارے میں، نہ کسی نے کیا ہے، نہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اب ایران جو ہے وہ امریکہ کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہا ہے۔ اب تک جو خاص طور پہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جو ایک رد عمل آیا ہے، وہاں پہ لوگ انتقام انتقام اور صرف انتقام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو آج 2 مارچ 2026 کو ایران اور امریکہ اسرائیل اتحاد کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اس میں ایک انتہائی خوفناک اور وسیع مرحلے میں داخل ہوتا ہوا اب یہ سارا سلسلہ نظر آ رہا ہے، جس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ جنگ کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والی شپنگ میں 38% کمی آ چکی ہے۔ کویت میں ایرانی ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، یہ صدر ٹرمپ نے بھی تسلیم کیا اور یہ کہا کہ 5 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اس تنازع میں پہلی تصدیق شدہ جو امریکی ہلاکتیں ہیں، جس کو خود صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے۔ تو اس دوران کویتی وزارت دفاع نے کئی امریکی طیاروں کے گرنے کی تصدیق کی ہے، جبکہ ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کا دعویٰ ہے کہ کویت اور عراق کی سرحد پر ایران نے ایک امریکی F-15 طیارہ مار گرایا ہے، جبکہ امریکیوں کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ کسی حادثے میں یا فرینڈلی فائر میں گرا ہے۔ بہرحال اب یہ نقصانات بڑھنا شروع ہو گئے امریکہ کے۔ ادھر بغداد میں امریکی وکٹری بیس پر بھی 2 ڈرون حملے کیے گئے ہیں، اور قبرص میں واقع برطانوی ایئر بیس جو ہیں RAF ایگرو 3، اس کو بھی ایک مشتبہ ایرانی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا اور کچھ میزائل بھی گرے ہیں۔ تو تہران کی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں تہران اور کرج میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں، اور تہران میں گاندھی ہسپتال کے نام سے ایک ہسپتال ہے، اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ تو تسنیم نیوز کے مطابق، جو کہ ایران کی پاسداران کے سے رابطے رکھتی ہے، اس کے مطابق ایران نے ایک جدید امریکی MQ-9 ڈرون کو بھی مار گرایا ہے، اور فارس کے صوبے میں امریکہ اور اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں اب تک 35 افراد ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں، جن کی تعداد بڑھنے کا خدشہ، یہ سب شہری تھے۔ تو تہران کے آسمانوں پر اب ایران نے بھی اپنے جو ایئر فورس ہے، اس کے MiG-29 اور یاک 130 طیارے جو ہے وہ فضا میں اب اڑانا شروع کر دی، تاکہ امریکی صہیونی اتحاد کے فضائی حملوں کا دفاع کیا جا سکے۔ بہرحال ایران کی ایئر فورس بہت ہی کمزور ہے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت دکھائی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب 1 یا 2 دن میں متوقع ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی ارامکو ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملے کے بعد وہاں آپریشنز معطل کر دی گئی، یعنی کام بند ہو گیا ہے،
اور ریفائنری میں اب کئی جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اور ادھر متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے لیے کام کرنے والی، مبینہ طور پر اسرائیل کے لیے کام کرنے والی ایک امیزون کا ڈیٹا سینٹر ہے، اس کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا ہے ایرانی میزائلوں نے اور اس کے ڈرونز نے۔ لبنان اور اسرائیل کے محاذ پر حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک کے سربراہ محمد رعد کو اسرائیل نے قتل کر دیا ہے بمباری کر کے، اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 31 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد اسرائیل نے 50 سے زائد دیہاتوں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ اس کے علاقے میں لبنانی جو ہیں وہ جوابی کارروائی کریں گے۔ تو اس نے اپنی سرحدی جو گاؤں ہیں 50 کے قریب، ان کی آبادی کو فوراً کہا ہے کہ وہ خالی کر دیں۔ تو بحرین کے وزیر داخلہ نے بھی ایران کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کو سخت پیغام دیا ہے، کیونکہ بحرین کے اندر 80% کے قریب جو ہے لوگ وہ ایران کے حامی ہیں۔ تو ان کو دبانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اٹھے گا، مخالفت کرے گا، تو وہ بہتر ہے کہ ایران چلا جائے اور وہیں رہے جا کے۔ تو امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ جانی نقصان میں مزید اضافہ ممکن ہے اور یہ آپریشن 4 ہفتوں یا اس سے کم وقت میں ختم ہو سکتا ہے۔ اس تنازع میں یورپ اور نیٹو کے کئی ممالک اور GCC ریاستوں جو ہیں وہ بھی امریکی اسرائیلی اتحاد میں اب شامل ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کارروائی کریں گے۔ سعودی عرب نے بھی کہا ہے، UAE نے بھی کہا ہے، اور کویت وغیرہ سے جواب تو نہیں ہے، لیکن کویت میں نیٹو کا اور امریکہ کا فوجی اتحاد ہے جو بالکل ملیہ میٹ ہو چکا ہوا ہے۔ العدید کا میں نے پہلے ہی بتا دیا، جو بہت بڑا وہاں کا جو ان کا ریڈار سسٹم تھا جو 1.1 ارب ڈالر کا تھا، وہ تباہ کر دیا ہے۔ اسی دوران جو امریکی سینٹ کام ہے جو کہ قطر میں جس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے پیش کردہ خطرات کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کر رہے ہیں، یعنی وہ ایران پر مزید بمباری کر رہے ہیں۔ میں اپنے پہلے پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ ایران اگر سیکنڈ سٹرائک کے لیے بچ جاتا ہے تو اسٹریٹجکلی یہ جنگ جیت جائے گا، اور اب یہی نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اب یہ جنگ وار آف ایٹریشن بنتی نظر آ رہی ہے، یعنی صرف تباہی پھیلانا، لوگوں کو مارنا، عمارتیں تباہ کرنا، یہ صورت میں بدلتی جا رہی ہے۔ اسٹریٹجک فائدہ جو ملنا چاہیے تھا امریکہ کو، خاص طور پہ جب اس نے پہلے ہی حملے میں ایران کی بہت بڑی یعنی ٹاپ کی لیڈرشپ جس میں آیت اللہ علی خامنائی بھی ہیں، ملٹری کمانڈرز بھی ہیں، اور بھی اہم عہدیدار جو تھے، ان کو ہلاک کر دیا تھا اپنی بامبنگ کے ذریعے پہلے ہی دن میں، بلکہ پہلے ہی حملے میں۔ تو اس کے باوجود ایران کا جواب آ رہا ہے۔ ان کی توقع یہ تھی کہ پہلی حملہ اتنا بھرپور ہوگا، 200 سے زائد طیارے جو ہیں وہ اس میں شریک تھے، ایئر ری فیولنگ بھی تھی اور بھرپور اسلحہ بھی تھا، ٹاماہاک میزائل بھی تھے جو انہوں نے امریکہ اور اسرائیل نے استعمال کیے تھے ایران کو فوری طور پہ کچل دینے کے لیے، اور بہت سے انہوں نے میزائل ڈیپوز اور میزائل لانچز ہوتے وہ تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور یہ سب اسٹرائک ان کی ایک بھرپور تھی۔ یعنی ان کی وار اسٹریٹجی کا یہ حصہ یہ تھا کہ اتنا بھرپور حملہ کیا جائے کہ اس کے جواب میں پھر ایران جو ہے وہ کھڑا نہ ہو سکے۔ لیکن ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے پہلے انتہائی طاقتور حملوں کے سلسلے کے بعد اپنی سیکنڈ اسٹرائک کی صلاحیت کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنا بنیادی ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اب امریکہ صرف گھٹنے ٹیک سکتا ہے آخر میں، یا محض وار آف ایٹریشن جاری رکھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں خطے میں اس کے تمام اڈے صاف ہو جائیں گے اور اسرائیل کو بھی بڑی تباہی اور بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ عالمی معیشت بڑی بری طرح متاثر ہوگی، کیونکہ اب تیل کی سپلائی بند ہوتی نظر آ رہی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو ایران کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت امریکی نیوی کے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے ابراہم لنکن کو 4 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق یہ حملہ امریکی صہیونی دشمن کے ٹھکانوں پر کارروائی کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ دشمن کے فوجی ادارے پر یہ طاقتور حملے جو ہیں ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اور زمین و سمندر اب دہشت گرد قابضین کے لیے بہت زیادہ خطرناک بن گئے ہیں۔ یعنی وہ زمین پہ بھی حملے کر رہے ہیں، فضائی میزائلز بھی مار رہے ہیں، ڈرونز بھی مار رہے ہیں، اور اب سمندر میں بھی انہوں نے امریکی جو نیوی ہے اور ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن اس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ابراہم لنکن یہاں پر موجود ہے بحیر عرب کے پاس، جو نشانہ بنا قریب تھا۔ جیرال فورٹ جو ہے وہ میڈیٹرین سی یعنی بحیر روم میں موجود ہے، اور وہ ادھر نہیں آ رہا ہے۔ تو اسی لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بحیر روم کی جو اصل لانے کی جو مقصد ہے وہ ایران کو اسرائیل پر براہ راست حملے کرنے سے روکنا ہے، یعنی ایران کے جو میزائلز اور ڈرونز آ رہے ہیں ان کو جیرال فورٹ جو ہے مانیٹر کر رہا ہے، ان کو ریڈارز کے ذریعے، کیونکہ اس کے ریڈارز ابھی تک الگ ہیں، اور وہاں پہ قریب آ کر
وہ یہ مقامی ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اسرائیل کا، اس کو اطلاع دے سکتا ہے کہ اب کہاں سے میزائل آ رہا ہے، کہاں سے ڈرون آ رہا ہے۔ لیکن جو اس کا بڑا دفاعی ایک ریڈار سسٹم تھا اسرائیل کی حفاظت کے لیے، جو کہ گلف کی ریاستوں میں قائم ہے، گلف کی ریاستوں میں جتنے بھی امریکی اڈے جو ہیں، ملٹری بیسز جو ہیں، وہ ایران ہی کی وجہ سے بنائے گئے تھے، اور ان کا بنیادی مقصد تھا ایران پہ حملہ کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر ایران حملہ کرے اسرائیل پر تو کس طرح ان کے لگے ہوئے وہاں پہ جو ریڈارز ہیں وہ ان کو روک سکے یا اس کی پیشگی اطلاع دے سکے۔ تو اب یہ ریڈار سسٹم جو مشرق وسطیٰ میں گلف ریاستوں کے ملکوں میں لگے ہوئے ہیں، ایران ان پر حملے کر رہا ہے۔ تو اس حملے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، اور امریکی کی جو نیول پاور اس کو براہ راست چیلنج کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابراہم لنکن پر ایران کے میزائلوں کا حملہ جو ہے، یہ ایران کی فوجی صلاحیت اور اس کی جارحیت کے رد عمل کی صلاحیت اور اس کے عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جنگ لڑنے جائے گا۔ اس سے خطے میں امریکی اور ایرانی فوجی کارروائیوں پر عالمی توجہ اور بھی بڑھ گئی ہوئی ہے۔ تاحال ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کہ ایرانی میزائل ابراہم لنکن سے ٹکرائے ہیں یا انہیں انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، اور اگر ہٹ ہوئے تو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ لیکن یہ حملہ خود ایران کے غیظ و غضب کو ظاہر کر رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کے شہر بیت الشمیس میں ایرانی میزائل کے ہٹ ہونے سے وسیع تباہی ہوئی ہے۔ ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تصدیق شدہ تعداد 10 تک پہنچ گئی ہے، مگر آلٹرنیٹیو ذرائع ہلاکتوں کی تعداد 20 سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں۔ حیفا کی آئل ریفائنری تباہ ہو گئی ہے۔ تل ابیب میں فوجی اور اسٹریٹجک عمارتوں کو بہت شدید نقصان پہنچا ایرانی میزائلوں سے، اور ایک کیمیکل فیکٹری بھی تباہ ہوئی ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس تباہی نے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کا کوئی آفیشیل اسرائیل جو اس کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ بہرحال جو غم و غصہ پھیلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سب پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل کا جو ایک داخلی سسٹم جو تھا، دفاعی سسٹم یا ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھا، وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اب وہ ایران کے میزائل اور ڈرونز کو نہیں روک پا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات خیال رکھیے، اور یہ کئی عالمی مبصرین کہہ رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹیو والٹس جو ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران اس وقت اپنے ہائی کوالٹی کے میزائلز نہیں استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے پرانے 20 سال 25 سال 10 سال پرانے میزائلز استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح ڈرونز میں وہ کبھی ایک اچھے کوالٹی کا استعمال کرتا ہے، کبھی پرانے استعمال کر رہا ہے، اور اس طرح وہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور وہ دو فائدے اٹھا رہا ہے۔ ایک تو اپنے میزائلز بچا رہا ہے ایک لمبی جنگ کے لیے، مستقبل میں ہدف بنانے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی لو کلاس کے میزائلز اور ڈرونز مار کر اسرائیل کو ایک اور زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور ان کے ڈیفنس سسٹم کو ایگزاسٹ کر رہا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ایران کے ڈرونز اور میزائلز کے سامنے اسرائیل بے بس نظر آ رہا ہے، جبکہ خلیجی ریاستوں میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں یا ملٹری بیسز جو ہیں، وہ بالکل ہی ایران کے لیے سٹنگ ڈکس ہے، جس کا میں نے کئی مرتبہ پرانے اپنے ویلاگز میں اظہار کیا ہے، اپنے تجزیوں میں بتایا ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی ملٹری بیسز جو اس خطے میں ہیں، گلف کی ریاستوں میں جو ہیں، یہ ایرانی میزائلوں کے سامنے سٹنگ ڈکس ثابت ہوں گے، اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال اسرائیل میں تباہ شدہ رہائشی عمارتوں کے ملبے، گرد و غبار کے بادلوں، اور ریسکیو کرنے والے افراد کی بے بسی اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ سب نظر آ رہی ہیں۔ تو اس سے یہ احساس پختہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کا جدید دفاعی نظام، جسے آئرن ڈوم، تھارڈ یا پیٹریٹ یا اس قسم کے جو دوسرے ایرو 3، ایرو 4 یا ڈیوڈ سلنگ جو ہے، یہ اب ایران کی جو مسلسل بوچھاڑ ہے میزائلوں کی اور ڈرونز کی، اس کے سامنے اب یہ بے بس ہو چکا ہوا ہے۔ دوسری طرف ایران طاقت کے اس خلا سے دوچار ہے کہ وہ ایران میں بھی مسائل ہیں، جس کی مثال جدید تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایران کی 47 سالہ جو ان کی انقلاب کی جو تاریخ ہے، اس میں اس سے زیادہ ایران نازک مرحلے پر نہیں تھا۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی کی موت کی سرکاری میڈیا سے تصدیق کے بعد اب پورا ایران جو ہے غم و غصے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ ایران کے ایک مرکزی ستون کو ہٹایا ضرور ہے، گرایا ضرور ہے، بہت بڑی طاقت تھے، مرکز تھے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ریاست کو مضبوط کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپریشن لائنز روڈ جو ہے، یہ تہران کے شہری مراکز پر مسلسل حملے کر رہے ہیں اس کے نتیجے ذریعے، اور واشنگٹن اور تل ابیب کے حکام کے مطابق ان حملوں کا بنیادی مقصد ایران کے عسکری اور انڈسٹریل ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے، اور ان کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو، یعنی جو فوجی احکامات جہاں سے جاری کیے جاتے ہیں، ان کو ختم کر رہا ہے، تو جنہوں نے دہائی تک ایران کی طاقت کو قائم رکھا ہے۔ مگر ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ شہری آبادی پر حملے کر رہے ہیں۔
تہران کا افق جو کبھی مصروف شہر زندگی کا مرکز تھا، اب ہر طرف میزائلوں کے دھماکوں کی مسلسل گونج اور وہاں کی عمارتوں سے اٹھتے ہوئے کالے دھوؤں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کا اسٹریٹجک مقصد یہ ہے کہ شہری آبادی پر حملے کر کے ایران سے جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت محروم چھین لی جائے یعنی۔ لیکن تہران کے عام شہری اب انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا کہ ایران میں ایئر اسٹرائک سے رژیم چینج نہیں ہوگی۔ یہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اس کے لیے ایران کے عوام کو سڑکوں پر خود آنا ہوگا، جس کے ایران میں فی الحال امکان نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ تو ایران کا رد عمل جو آپریشن وعدہ صادق چہارم، یعنی جو ایران کا جوابی میزائل آپریشن جو ہے اس کے نام سے چل رہا ہے، یہ ایک ایسی حکمت عملی اب بن گئی ہے جس کا مقصد حریف کے دفاع کو مکمل طور پر مفلوج کرنا، اس کو تھکا دینا ہے۔ ایرانی فوج نے محض انتقام کے بجائے اسرائیل اور امریکی دفاعی نظام کو شکست دینے کا طریقہ اپنا لیا ہے کہ وہ ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ان کا ریڈار سسٹم جو ہے، ان کی جو آنکھیں ہیں، کیونکہ آج کے دور میں آپ اپنی انسانی آنکھوں سے دشمن کے حملے کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ ریڈار یا الیکٹرانک وارفیئر کے ایکوپمنٹ کے ذریعے دشمن کے حملے کو دیکھتے ہیں۔ ایران ان کو اب ہدف بنا رہا ہے۔ اسی لیے خطے میں جہاں امریکی ملٹری بیسز ہیں وہاں ایران ریڈارز کو ہدف بنا رہا ہے۔ بیلسٹک میزائلوں اور خودکش ڈرونز کی مسلسل لہریں بھیج کر وہ امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی اور محدود تعداد میں موجود میزائل شکن آلات کو جلد ایگزاسٹ کر دے، ختم کر دیں۔ قطر میں قائم العدید ایئر بیس پر FPS 132 ارلی وارننگ ریڈار سسٹم جو تباہی ہو چکی ہے، اس کی اب تک امریکہ کے دفاعی نظام کی سب سے بڑی ناکامی قرار دی جا رہی ہے۔ یہ سسٹم خلیج میں امریکی فوج کی آنکھیں اور کان تھا، اور اس کے ختم ہونے سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جس نے ایرانی میزائلوں کو اب گہرائی تک مار کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ اب وہ آسانی سے ان کو روکنا نہیں جا سکتا ہے۔ اس تنازع کا انسانی پہلو ہر لحاظ سے ایسی المناک سطح پر پہنچ چکا ہے جو ان ابتدائی 2 دنوں کی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ جنوبی ایرانی شہر میناب سے آنے والے اطلاعات کہ بہت خوفناک ہے۔ وہاں ایلیمنٹری اسکول یعنی جو بچیوں کا پرائمری اسکول ہوتا ہے، اس پر حملے کے نتیجے میں 150 سے زائد بچیاں جاں بحق ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسی تعداد ہے جو عالمی غم و غصے کا سبب بن رہی ہے۔ اور اسی دوران ایک اور ان کے ایک ایران کے دوسرے حصے میں مغرب کی طرف ایک جم تھا جہاں پہ 20 کے قریب والی بال کی خواتین کھلاڑی تھی، وہ بھی وہاں پہ ہلاک ہوئی ہیں۔ یہ لامرڈ میں ہوا تھا، اس جگہ کا نام ہے۔ اسی کے علاوہ جو ایران کا ایک جنوبی صوبہ ہے فارس، وہاں بھی حملہ اور 35 سے زائد لوگ جو وہاں پہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ واقعات صرف فوجی کارروائی نہیں ہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جو ایک پوری نسل کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہیں اور کسی بھی سفارتی راستے کو ناممکن بنا رہی ہیں۔ اس میں خاص طور پہ وہ ایران کی جین زی جو ذرا سی لبریشن چاہ رہی تھی، فریڈم چاہ رہی تھی یا لبرل ڈیموکریسی چاہ رہی تھی، اب وہ ان حملوں کے بعد اپنی سوچ کو اثر نو غور کریں گے کہ کیا امریکہ واقعی ہمارا دوست ہے؟ کیا اسرائیل ہمارے یہاں واقعی جمہوریت لانا چاہتا ہے؟ اتنی تباہی کے بعد اب وہاں پہ ایک نسل جو ہے وہ اس انقلاب کے ساتھ زیادہ جڑتی نظر آ رہی ہے۔ سفارتی سطح پر بھی اگر صورتحال ایسی کشمکش میں بدل چکی ہے جو جنگ بندی کا کوئی راستہ نہیں دکھا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی اجلاسوں میں الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور کوئی سنجیدہ بات چیت یا جنگ روکنے کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اپنے عمل کو اس وجودی خطرے کے خلاف ایک لازمی دفاعی کارروائی قرار دے رہے ہیں جو ایران کی طرف سے لاحق ان کو نظر آتا ہے، جبکہ روس اور چین یہ انتباہ دے رہے ہیں کہ اس اتحاد کے اقدامات نے پورے مشرق وسطیٰ کو ایک ایسی کھائی میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی اب ممکن نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو تہران کی عبوری لیڈرشپ کونسل جو ہے، جو اب رہبر معظم اور سابق صدر احمدی نژاد دونوں کے جانے کے صدمے سے نبرد آزما ہے، اس نے تمام سفارتی پیشکشوں کو مسترد کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اب صرف جوابی حملوں اور انتقام کی زبان ہی بتائیں گے، اور یہی بولی جا رہی ہے وہاں پہ۔ یہ جنگ اب سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی فوج نے یہ جنگ شروع کی تھی، یا جس طرح اسرائیل اور اس کی پوری فوج نے یہ جنگ شروع کی تھی، اس کا انجام اب ویسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس میں ایران کی کامیابی یہی ہے اب تک کہ وہ سروائیو کر گیا ہے پہلے بھرپور حملے کو۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔